سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارا ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لٹا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم درگزر کرو، تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم بھی کوئی آگے نیکی اپنے نفسوں کے لیے اپنے لیے بھیجتے رہو گے تو تم اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کام کر رہے ہو، جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ یہود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، بے جا اور فضول قسم کے سوالات، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ یہود جو آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر سوالات کیے تھے، اور ضمناً مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فضول اور لا یعنی بے تکے قسم کے سوالات نہیں کرنے، کوئی کام کی بات، کوئی مطلب کی بات آپ حضرات پوچھیں، سوال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا تھا کہ یہ لوگ در حقیقت یہ مختلف قسم کے سوالات کر کے یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار لانا چاہتے ہیں
اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان کو چھوڑ دیں اور ایمان چھوڑ کر کفر کے اندر آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا تھا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کرے گا، تبدیل کرے گا، تو یاد رکھیے گا ایسا آدمی سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چلا گیا۔ اب آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کی خواہش اور تمنا یہ ہے، بلکہ صرف خواہش اور تمنا نہیں، ان کی بھرپور کوششیں یہی ہیں کہ اہل ایمان کو مسلمان نہیں رہنے دیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے ان کو پھیر دیں۔ اور ان کی تمام تر کوششیں یا تو یہ مسلمان نہ رہیں، اور اگر بالفرض والمحال یہ کفر اختیار نہیں کرتے تو کم از کم یہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ اول تو ان کو اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف لے آئیں، اور اگر یہ کفر نہیں اختیار کرتے تو یہ کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔ نام کے مسلمان تو ہوں لیکن کام کے یہ مسلمان نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ اہل کتاب میں سے بہت سوں کی یہ خواہش ہے، بہت سوں کی یہ تمنا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں کسی نہ کسی۔ وہ اسی لیے آئے دن ایسی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسے بے جا قسم کے اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسے اسلام کے اوپر اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ روز اول سے یہ کام جاری ہے، یہ روز اول سے یہ کوششیں جاری ہیں۔ جب سے اسلام پھلنا پھولنا شروع ہوا تب سے یہ کفار، یہود اور نصارہ کی یہ کوششیں رہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے پھر جائیں۔ آپ حضرات آگے چل کر تیسرے پارے کے اندر یہ بات پڑھیں گے کہ وہ یہ کہا کرتے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ان کی وہ آپس میں یہ پلان کیا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے ایک گروہ جو ہے نا صبح ایمان لے آؤ، دن کے پہلے حصے کے اندر ایمان لے کر آ جاؤ، اور پھر جب دن کا حصہ گزر جائے تو اس کے بعد آخر میں آ کے کہہ دینا کہ بھئی یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں، انکار کر دینا، کفر کر دینا۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیں ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، یہ تو ان کے پاس تو صرف خواہشات اور تمنائیں تھیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، یا یہود کہا کرتے تھے کہ ہم تو تورات پر عمل پیرا، ہمارے پاس تو آسمانی کتاب ہے۔ نصارہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر جو مشرکین تھے وہ بھی کہا کرتے ہم تو ملت ابراہیمی کے اندر ہیں، اور ملت ابراہیمی کے اوپر یہ خاک ہوتے۔ انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پرخچے اڑا دیے کہ اسی کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، اور انہوں نے یہ بت بھی ایسا نہیں کہ صرف اپنے لیے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ یہود بھی ہیں، یہ نصارہ بھی ہیں، ہر ایک کے مناسب انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ ہے، وہاں مریم علیہ السلام کا بھی مجسمہ رکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اور چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور 360 حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ 360 دن ہے، ہر دن کی مناسبت سے، ہر ایک قوم اور ہر ایک دن کی مناسبت سے انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آ کر چڑھاوے چڑھائیں اور ہماری دکانداری اور یہ اس طرح چلتی رہے۔ وہ تو خود اس طرف تھے، اب اہل ایمان کو جب دیکھتے تھے تو ان کے اندر یہ کڑن ہوتی تھی، کڑتے تھے، تو یہ کیوں ایمان کے اوپر اور ان سب سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے برگشتہ ہو جائیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ترکی کے اندر امیر شکیب ارسلان بہت مشہور ایک گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی الحاضر العالم الاسلامی، موجودہ عالم اسلام کی جو صورتحال عربی کے اندر کتاب ہے، انہوں نے یہ لکھی کہ کفار اور یہود و نصارہ، این جی اوز اور ان سب نے
مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے انہوں نے تقریباً کوئی 6 لاکھ سے زائد کتابیں ایسی لکھی ہیں جس میں مسلمانوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈال دیا جائے. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ 1857 سے پہلے ٹھیک مسلمان اور جتنے بھی یہ تھے، یہ جو مدارس کے اندر یا پڑھا کرتے تھے، وہاں پر سب ایک جیسی تعلیم ہوتی تھی، ایک جیسا نصاب تعلیم تھا، یکساں نصاب تعلیم تھا. وہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ طب ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، ڈاکٹریٹ ہو، کوئی سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جو آدمی وہاں سے نکلتا تھا وہ ایٹ اے ٹائم عالم بھی ہوتا تھا، حافظ بھی ہوتا تھا، قاری بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا فزکس میں ہے، کیمسٹری میں، ہر اپنی اپنی فیلڈ کے اندر وہ کیا ہوتا تھا، ماہر ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی اس کو پتہ ہوتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اب جب لاڑ مکالے کا نظام آیا تو اس نے کیا کہا تھا، آخر میں اس نے کہا نا کہ میں نے ایسا نصاب تعلیم وضع کر دیا ہے کہ اب یہ صرف اور صرف نام کے مسلمان رہیں گے، باقی ان کے اندر مسلمانوں والی روح نہیں ہوگی. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا وہ نوجوان جب وہ کالج یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو یقیناً اس کے دل کے اندر اسلام کی کوئی عظمت، کوئی قدر، کوئی احترام اس کے دل، بلکہ الٹا شکوک و شبہات ہوتے ہیں، الٹا شکوک و شبہات ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، اب مثال کے طور پر کہ اب ان کے سامنے جب یہ قرآن مجید کی جو سزائیں اور یہ سب چیزیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے، اور اس قسم کے. اب رجم کی سزا ہے کہ جو آدمی اس طرح شادی شدہ ہونے کے باوجود کہیں غلط کاری کا ارتکاب کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے. ٹھیک، سزا مقرر. اب وہ کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، یہ تو وحشیانہ سزائیں، اور اس قسم کی یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے عام مسلمانوں کو بھی اس سے کیا کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر اور یہ مسلمانوں کے ممالک کے اندر یہی جو این جی اوز ہیں، ان کا مطمع نظر ان کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی ایمان کا سودا کر لیا جائے، مسلمانوں کا ایمان کا کیا کیا جائے، سودا کیا جائے. چنانچہ آج ان کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں کی جا کے آپ صورتحال دیکھیں، کرسمس آئے گا تو وہ پورا کرسمس والا وہ پورا پلے وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں گے وہ سانتو کلا جو وہ بناتے ہیں، وہ جو ایک لمبا سا ترا ڈگا کے اور اس کی شکل وہ سارے ہوگی، اور وہ ٹری سجاتے ہیں، باقاعدہ کرسمس ٹری ہوتی ہے. اور یہ کیا چیز ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ اسلام اور یہ ایسا یہ مولویوں کی اور علماء کی اور ان کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تمہیں ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس ایمان جیسی دولت ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ کفار جو ہیں یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے رہتے ہیں، یا وہ خود شرارت کر لیں گے. خود شرارت کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیے، اسلام کے خلاف کوئی باتیں کرنا شروع کر دی، یا اگر وہ خود نہ کر سکے تو مسلمانوں کے اندر جو ایسے نوجوان جو ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر دے. وہ کہیں گے یہ رجم قرآن میں نہیں ہے، یہ فلانی چیز نہیں ہے، اسلام تو یوں نہیں کہتا، اسلام تو یہ کہتا ہے. ایسا وہ غلط سلط تشریحات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے افراد اور ایسے گروپ موجود ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں. فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ جو یہود اور نصارہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ صرف حسد کے مارے کر رہے ہیں، حسد کے مارے. حسد کیا تھا ان کے اندر؟ حسد یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نبوت ہے، یہ جو نبوت ہے یہ بنی اسرائیل کا حق ہے، بنو اسحاق کا حق ہے. ٹھیک، جب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بنو اسماعیل کے اندر آئے تو انہوں نے کہا یہ یہاں کیوں آ گئے، ہمارے ہاں کیوں نہیں آئے؟ اس حسد کی وجہ سے وہ کیا ہے، ایمان لے کر ہیں. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ مکرمہ کے اندر ایک شاعر تھا امیہ ابن ابی صلت، بہت بڑا مشہور شاعر تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک شعر کے ما خل اللہ باطل، اس کا ایک شعر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس نے جو بات کہی نا بڑی سچی بات کہی، بڑی سچی بات کہی. اور وہ دین حق کا متلاشی تھا، کبھی تورات کا مطالعہ کر رہا، کبھی انجیل، کبھی کس طرح، اور وہ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنے والا. لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حسد کے مارے وہ ایمان لے کر نہیں آیا
کہ یہ ان پر کیوں وحی آ گئی، میرے پر کیوں نہیں آئی، مجھ جیسا شاعر اور مجھ جیسا حکیم اور اس قسم کا پڑھا لکھا آدمی مجھ پر کیوں نہیں ہے، اس پر کیوں آ گئی ہے۔ تو یہی یہود کے اندر بھی یہی حسد تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، یہ نبوت اور یہ پیغمبری یہ تو ہمارا حق ہے، اتنے ہزار انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے تو یہ آخری نبی بھی ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے وہ اس حسد کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حسد ایسا نہیں کہ لا علمی کی بنا پر ہے، بلکہ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے اوپر واضح ہو کر سامنے آ چکا تھا، بالکل واضح ہو کے سامنے آ چکا تھا۔ آپ حضرات کیل میں پیچھے بھی پڑھ کے آئے اور آگے بھی انشاءاللہ عزیز آپ پڑھیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں نشانیوں کے اعتبار سے ایسا پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسا انسان اپنے بیٹوں کو کیا کرتا ہے پہچانتا ویسے پہچانتے، لیکن ان سب کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے ابو جہل اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ کھڑپینچ تھے ان کے، یہ سب جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، سب جانتے تھے، لیکن صرف حسد اور اس چیز کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے کہ کہیں ہماری چودراہٹ سرداری کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ محترم سامعین کرام حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حسد، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دے کر ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں حسد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے، حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس موجود کوئی نعمت ہو، کسی قسم کی کوئی نعمت ہو، چاہے وہ مال کے متعلق ہو، چاہے وہ دولت کے متعلق ہو، علم کے متعلق ہو، ہنر کے متعلق ہو، صحت کے متعلق ہو، حسن کے متعلق ہو، کوئی بھی چیز ہے، وہ کہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں میرے پاس کیوں نہیں، یا یہ کہے کہ بھئی اس سے چھین کر مجھے مل جائے، اس سے چھین کر مجھے مل جائے، یا یہ کہے کہ اس سے بھی کیا ہے نکلا، اس کو کیوں ملی ہے، اس کو کیوں ملی، یہ حسد انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حاسد اپنے اندر کڑتا رہتا ہے اور اس کے خواہ مخواہ نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، خواہ مخواہ۔ اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو دو صورتیں ہیں جہاں مختلف چیزوں سے پناہ مانگنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی، وہیں پر اس چیز سے بھی پناہ مانگی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ حاسد جب حسد کرے اس سے کیا مانگی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اسی طریقے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حسد کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے غبطہ۔ غبطہ کا معنی یہ ہوتا ہے رشک کرنا، کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دولت یہ نعمت سے نوازا ہے، یا باری تعالیٰ آپ قادر مطلق ہیں، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، جب آپ اس کو یہ دولت سے نواز سکتے ہیں تو مجھے بھی تو نواز سکتے ہیں، اس کو عطا کر سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت عطا کی، میرے بھائی کی نعمت میں اور اضافہ کر دیجئے، یا اللہ میں بھی محتاج ہوں مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دیجئے۔ یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، یا اسی کو ملی تھی اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد اور یہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، آگے فرمایا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر تھے مسلمان، یا اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں مسلمان اقلیت کے اندر تھے، اس طرح ان کی ابھی وہ کیا کہہ لیے طاقت اور اس طرح کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ کیا کریں، صبر کریں، فاعفو ان سے درگزر کریں، معاف کر دیں، وصفحوا درگزر کر دیں، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے کر آ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی یہی تھا، مدینہ منورہ کے اندر بھی آ کر چونکہ دائیں بائیں یہود کثرت کے ساتھ آباد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ان یہود سے چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی، کیوں کہ ابھی مشرکین مکہ جو ہے ان کو یہ پیج و تاب تھے کہ یہ یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کیوں چلے گئے، چنانچہ وہ ادھر سے آ کر انہوں نے اٹیک کیا تھا اور غزوہ بدر ہوا، اور اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ان سے نبڑ لے، ابھی ان کو نہیں چھیڑا، ابھی کچھ نہیں ہے، تو فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اور ایسا حکم آیا جب جہاد کا بھی آیا اور سب کچھ آیا، تو پھر اللہ یہ یہود یہاں سے ان کو نکالا، ان کو نکال کر ایک کو خیبر سے، پھر خیبر سے آگے ان کو باہر دھکیل دیا،
بنو قریظہ والے جو تھے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، بنو قینقاع کا جو تعلق ہوا، یہ سارا آگے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ان کے ساتھ کیا بن، تو فرمایا کہ ابھی آپ نے صبر کرنا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آ کرا، جیسا کہ ابھی بتایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ شاید ابھی ذہنوں کے اندر آ رہا ہو کہ آگے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ یار ہم تو اقلیت کے اندر ہے، کیسے ان کے ساتھ نمٹیں گے، کیسے ان کے ساتھ متبھیڑ ہوگی، کیسے ان کو یہاں سے نکالیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے حکم لے کر آئے گا، جیسے چاہے حالات احوال بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سر دست آپ نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ ادا کرتے رہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ ہے کہ شاید ابھی جہاد کا حکم آیا نہیں ہے تو صرف نماز اور روزہ شاید کوئی نیکی ہماری کم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہماری یہ نمازیں اور یہ روزے یا جو نیکیاں کر رہے شاید یہ کم ہو، اس درجے کی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں، جو بھی تم نیکی کا عمل کر رہے ہو، جو بھی تم کام کر رہے ہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو اپنے نفسوں کے لیے آگے تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے تم پالو گے۔ ہر نیک عمل تم اللہ کے حضور پالو گے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی نیکی کا عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پاس وہاں موجود ہوگا۔ فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو اس کو خوب جانتے ہیں، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی، بڑی سی بڑی نیکی کو بھی وہ کیا ہے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔